صفحہ نمبر 103 آیت نمبر 38 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والسارق والسارقة، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تاکہ ان کو اللہ کی طرف سے بطور عبرت اپنے کیے کی سزا مل جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے ظلم کے بعد توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو واقعی اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ لے لیتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، انسان کی آپ کو علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو زمین و آسمانوں کی حکومت حاصل ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے عذاب دیتے ہیں، جس کو چاہے بخش دیتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں چور کی سزا کا ذکر فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ اگر کسی نے توبہ کی تو توبے کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ شریعت حنفی میں جس چیز کی قیمت 10 درہم یا اس سے زائد ہو، کسی نے وہ چیز چوری کی یا اس نے اپنے اوپر اقرار کیا یا 4 گواہوں نے گواہی دی، تو پھر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 10 درہم سے تقریباً کل 3.5 تولے چاندی کی قیمت لگ بھگ بنتی ہے، تو کوئی 4-4.5 ہزار روپے کہہ دیں اس دور میں۔ 3.5 تولے چاندی کی مالیت تقریباً 4-4.5 ہزار روپے قرار دیں۔ اگر اس سے 10 درہم سے چیز کی قیمت کم ہو تو اس پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یا یہ ہے کہ وہ چیز کھانے کی تھی اور یہ بندہ بھوکا تھا، تو تب بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ باقی جو بھی ذی مال چیز ہو، جس کی مالیت ہو، تو وہ شرعاً جرم ہے۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ بطور عبرت، تو سزا تو آخرت میں دی جاتی ہے، دنیا میں ان کو کیوں سزا دیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے اموال محفوظ ہو جائیں گے۔ جب بطور عبرت ایک آدمی کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے تو 7 ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔
اور اگر کسی نے توبہ کی حکومت کا حکم، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ابھی صادر نہیں ہوا تھا، وہاں اطلاع نہیں پہنچی تھی، کسی نے چیز چوری کی اور واپس وہ چیز لے آیا، جی بس یہ اپنی چیز لے لے، اب چاہے اس پہ گواہ پیش ہو جائیں یا اپنی اوپر خود گواہی دے تو تب بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ دل سے اس نے جرم پہ ندامت اختیار کی، یہ چیز میں واپس پہنچا دیتا ہوں۔ اور اللہ کی عجیب شان ہے، ہمارے ایک تعلق کے ساتھی ہیں، کہنے لگے کہ ہماری چوری ہو گئی تھی گھر سے، اور ایسی چوری ہو گئی تھی کہ تمام مالیت، سونا چاندی سب کچھ لے گیا تھا کوئی۔ کہتے ہیں بڑے پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ تو ساتھی کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اس گھر پہ اتنا مال برسایا کہ پورے علاقے میں اس کی عزت ہونے لگی کہ فلاں آدمی مالدار ہے۔ لیکن وہ ایسے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اس کے گھر سے چوری ہو گئی تو اس نے کہا جو بھی ہے میں نے اللہ کے لیے معاف کیا ہے۔ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، گھر سے چوری ہو جائے، گھر میں مالیت ہو، سب کچھ چلی جائے، پھر یہ کہنا کہ بس میں نے اللہ کے لیے معاف کیا ہے، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے۔ اور یہ جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں انسان کے ماحول کی بڑی مداخلت ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کی سوسائٹی خراب ہو تو وہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیک مجالس میں بیٹھو گے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یہ جرم مجھ سے ہو جائے، یہ قدرتی امر ہے، جن کے ساتھ بیٹھو گے ان کا اثر آپ پہ ضرور بضرور ہوگا۔ اس لیے نیک صحبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام ایسے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح ہوئی تو میں نے خیال کیا کہ آج تو اللہ کے رسول کی صحبت میں رہوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، چل پڑا مسجد نبی میں، پوچھا اللہ کے رسول کدھر ہیں؟ وہ تو اس راستے نکلے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا بھائی بھی گھر میں تھا، میں نے اس کو کہا میں نے تو وضو بنا لیا، میں نکلتا ہوں، آپ بھی پھر پیچھے آ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی سے میں اسی راستے نکلا جس راستے اللہ کے رسول نکلے تھے۔ جاتے جاتے راستہ ایک کنویں پہ ختم ہوا، باغ کے درمیان میں کنواں تھا، بیر اریس۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا اور کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے کے ساتھ کھڑا رہا، میں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتا ہوں؟ ہاں جائیں۔ میں آ گیا، پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کا بواب رہوں گا، گیٹ کیپر ہوں گا، میں دروازے پہ ڈیوٹی دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ گیا، ٹہنیوں کا بنا ہوا دروازہ تھا، جیسے آج کل بھی باغات کے ہوتے ہیں۔ دروازہ میں نے بند کیا، اندر میں بیٹھ گیا۔ اللہ کا رسول کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے اور پنڈلیوں سے اپنا
وہ تہبند کا کپڑا ہٹا دیا تھا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا ابو بکر صدیق ہوں۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی گیا کہ ابو بکر صدیق آیا ہے، آپ کو پوچھ رہا ہے، کیا کروں؟ فرمایا جا کے ان کو کہہ دو آپ جنتی ہیں اور ان کو دروازہ کھول دو کہ اندر آ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے، اللہ کے رسول کے دائیں جانب اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح کہ اللہ کا رسول تشریف فرما تھا۔ اپنے دونوں پاؤں سے کپڑا ہٹایا اور پاؤں کو لٹکایا، اسی طرح بیٹھ گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا، تھوڑی دیر بعد کسی اور نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دل میں دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے بھائی کو بھی لے آئے۔ مجھے خیال ہوا شاید میرا بھائی آیا ہو، میں دروازے کے قریب ہوا، پوچھا کون ہو؟ جواب آیا کہ عمر ہوں، اللہ کے رسول کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے میں نے کہا الا رسلک، اپنی جگہ کڑے رہو، میں اللہ کے رسول سے اجازت لیتا ہوں، اجازت مل گئی تو پھر دروازہ کھول دوں گا۔ فرماتے میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں، فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو کہ آپ جنتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول کی بائیں جانب اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح کہ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، اسی طرح پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا اور پاؤں کو کنویں میں لٹکایا اور بیٹھ گئے۔ فرماتے میں پھر گیا، دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد کسی اور نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہو؟ جواب آیا انا عثمان، میں عثمان ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کہا اپنی جگہ رکھے رہو، میں جا کے اللہ کے رسول سے اجازت لیتا ہوں۔ میں گیا، عثمان آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کو دروازہ کھول دو، اندر آ جائے، وبشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری بھی دو، مع بلوی تصیبک، لیکن ساتھ یہ بتا دینا عثمان آپ پہ سخت امتحانات آئیں گے۔ سے مراد وہی امتحانات تھے جو آخری زندگی میں بلوائی قوم کے باغیوں نے آپ کو اپنے گھر میں محصور کر رکھا تھا، پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیتے تھے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، اور پھر اپنے گھر کے اندر ہی جنگ کے انہوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ ابھی ترکوں نے وہاں مسجد بنائی ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، گیٹ نمبر 5 سے نکلیں تو بالکل سیدھے میں جائیں تو سیدھے آپ وہ مسجد عثمان بن عفان پہ پہنچ جاؤ گے۔ گورنر ہاؤس کے ساتھ مدینہ منورہ میں بہت بڑی شاہراہ ہے، اس کے کنارے پہ یہ مسجد واقع ہے۔ یہاں گھر تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب وہاں مسجد بنوائی ہے ترکوں نے، بڑی عالی شان مسجد ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں ہے جواب میں کہا کہ واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگوں گا، اللہ مدد فرمانے والے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو امام بخاری لکھتے ہیں کہ کنویں کا منڈیر بھر چکا تھا، چوتھے آدمی بیٹھنے کی جگہ کنویں کے کنارے پہ نہیں تھی۔ خیال ہے کہ یہ کنواں بہت چھوٹا ہوگا، کیونکہ 3 بندے جس کے منڈیر پہ بیٹھ گئے اور منڈیر پھور ہو گیا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کنواں چھوٹا سا تھا، اتنا آزاد کنواں نہیں تھا۔
تو حدیث میں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا اور کنویں کے منڈیر پہ جگہ نہیں تھی تو اسی باغ میں سامنے تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھ گئے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ محدث گزرے ہیں، صحابہ کرام کی معیت میں رہے ہیں۔ اس نے پھر حدیث کے بعد لکھا ہے کہ میں اس حدیث سے ایک مقصد لیتا ہوں، حدیث سے میں یہ تعویل کرتا ہوں کہ کنویں سے مراد قبریں ہیں، امی عائشہ کا حجرہ مراد ہے، اور باغ تو ویسے بھی باغ ہے، روضہ اطہر کے ساتھ ریاض الجنہ ہے۔ تو سب سے پہلے موت اللہ کے رسول کو آئی، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت آئی، اس نے کنویں میں پاؤں لٹکائے یعنی قبر میں گئے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بدستور بعد تک حیات رہے۔ اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو امی عائشہ کے کمرے میں قبر کی جگہ نہیں تھی، وہ ایک جگہ وہ تو اللہ کے رسول نے پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مختص کر دی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باغ میں سامنے تشریف فرما ہوئے، گویا تھوڑے سے فاصلے پہ ابھی بھی بقیع شریف کا قبرستان ہے اور وہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ تو واقعی حدیث سے جو مقصد اس نے لیا ہے بہت بہترین۔ اصلاً بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، چوروں کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی چور بن جاتا ہے، اور نیک مجلسوں میں بیٹھنے سے آدمی نیک مجلس والا وہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تاکہ اللہ کی طرف سے ان کو بطور عبرت سزا مل جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس کسی نے توبہ کی ظلم کرنے کے بعد، واصلح اپنی اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ جانتے ہو کہ جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملک حاصل ہے آسمانوں کی زمینوں کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ عذاب دے، جس کو چاہے اللہ بخش دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، عارضی عبادت والی زندگی عنایت فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو عنایت فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك